محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائے گی اس کی نماز تہجد نہیں ادا ہوگی۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ آئیے اس بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ جانکاری ملے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، پہلی بات کیا ہے؟ تکبر، کہ جس کے اندر تکبر پائی جائے گی اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ پھر وہ نماز تہجد پوری رات جاگ کر کے نماز تہجد پڑھتا رہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اس کی نہ دعائیں قبول ہوگی، نہ تہجد کی نماز قبول ہوگی، نہ اسے جو فضیلتیں ہیں تہجد کی، نہ اسے وہ عطا کیا جائے گا، اس کی نماز تہجد قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا ہے تکبر میں داخل ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال ہے، اور وہ جمال یعنی آرائش کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آرائش و جمال کی خواہش کرنا تکبر نہیں بلکہ وہ قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا تکبر ہے۔ مطلب کیا پتا چلا کہ جوتا پہننا یا نئے جوتے لینا، نیا لباس پہننا، یہ تکبر میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر میں داخل کب ہوگا؟ جب آپ کسی اور کو جو ہے اپنے جوتے کے ذریعے سے، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے حقیر سمجھیں کہ دیکھو یہ میرا جوتا جو ہے 2000 کا ہے، میرا لباس جو ہے یہ 5000 کا لباس ہے، اور سامنے والا 100 روپے کا جوتا پہنتا ہو، اس کے ذریعے سے آپ اسے ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں لوگوں میں، اب یہ تکبر مانا جائے گا۔ پیارے میں بتا دوں تو یہ جو ہے تکبر نامی جس کے اندر صفت پائی جائے گی اس کی نماز تہجد رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، نہ اس کی کوئی دعائیں قبول ہوگی، نہ تہجد کی اسے کوئی بھی فضیلت، نہ تہجد کے فائدے اسے پہنچیں گے۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ جس کے کارن تہجد کی نماز نہیں ہوتی، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نماز تہجد لوگوں کی ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ریاکاری یہ دکھاوا ہے۔ ریاکاری مطلب دکھاوا، آپ نے دکھاوے کے لیے کر لیا، اللہ کے لیے تھوڑی نہ کیا ہے۔ لوگوں کو بتایا دیکھو میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں رات میں جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے نہیں ہیں تہجد کی نماز، تہجد پڑھا کرو۔ تو یہ ریاکاری جس کے اندر پائی جائے گی اس کی نماز تہجد نہیں ادا ہوگی۔ ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے، آئیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بارے میں جس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا ہے ریاکاری، یعنی دکھاوے کا کام۔ اور ایک روایت میں اور بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل رسوا فرما دے گا۔ یعنی جو شخص جو ہے اپنا عمل، جیسے ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے یہ چیز بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو رات میں اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تم بھی جاگا کرو، تہجد سے یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ ہاں، اگر اسے ترغیب دلانے کی نیت سے ہو کہ بھی میں پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی پڑھے، میں جو ہے تہجد سے فائدہ حاصل کرتا ہوں، میرا بھائی بھی تہجد سے فائدہ حاصل کرے، تو یہ جائز ہے، یہ اچھا ہے۔ مگر اسے نیچا دکھانے کے لیے کہ تم میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو راحت میں اپنے آپ کی تعریف کرنا ہے نا، اپنے آپ کو منوانا، تو یہ تہجد، وہ تہجد رب کے لیے نہیں پڑھتا، وہ تو اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہو، قریب بڑا آدمی ہے، عزت دار ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی نا، اللہ کے لیے تھوڑی نہ پڑھی ہے، وہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، وہ اپنے نفس کے لیے نماز پڑھی ہے، تو یہ شرک ہے، ایک طرح سے یہ شرک میں داخل ہے۔ کیونکہ کہا بھی جاتا ہے، جیسا یہ کہاوت میں مشہور بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ سے تجھے روکے وہ تیرا بت ہے۔ تو یہ نفس جو ہے نا، یہ روک رہا ہے نا اللہ سے، جو ہے یہ جو نفس ہے ہمارا، ہم رب کی عبادت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے کارن جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسری اہم بات میں بتا دوں جس کے ذریعے، جس کو کرنے کی وجہ سے لوگوں کی تہجد کی نماز نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تیسری چیز، وقت پر نماز نہ پڑھنا، تہجد کی نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا۔ اب اس کا کارن کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ تہجد کی نماز کو وقت پہ پڑھتے ہی نہیں ہے، تو ان کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تہجد کا ٹائم کیا ہے، فجر کا ٹائم کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی صبح صادق تک، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، اذان نہیں، ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے تہجد کی نماز کا وقت جو ہے رہتا ہے۔ محترم ناظرین، میں بتا دوں کہ اب بہت سارے لوگ کرتے کیا ہے کہ وہ اذان سے، ابھی اذان ہوئی نہیں ہے،
اذان سے پہلے وہ تہجد پڑھنا 10 منٹ 15 منٹ پڑھنا پہلے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور سے مسجدوں میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ فجر کا جو ٹائم ہے اس کے ٹائم کے داخل ہونے کے 20-25 منٹ یا 30 منٹ بعد جو ہے فجر کی اذان ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو تہجد کا ٹائم باقی ہے، ابھی اذان ہوئی نہیں ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس طرح سے ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی جو آپ کے سحری ختم کا ٹائم ہے، آپ اپنے امام سے، اپنے محلے کے امام سے یا حافظ جی جو بھی ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، جانکار لوگوں سے، آپ عالموں سے پوچھئے تہجد کا وقت ختم کب ہے، تو یہی بتائیں گے۔ تو عام طور سے ہمارے یہاں جو ہے لوگ اسی مسئلے میں جو ہے الجھے رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے، اور وہ جو ہے فجر میں تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اس وجہ سے جو ہے ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔